حمدا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے یہ سلسلہ سوالات کا چل رہا تھا. انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فقیری میں ایک لیول ایسا آتا ہے جہاں انسان ہر تحریر میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہے. ایک بڑی سمپل سادہ بات ہے کہ فقیری راہ ہی ایسی ہے جو رب تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی راہ ہے کہ بغیر عشق کی وہاں پہنچا نہیں جائے گا. تو جب کسی کو عشق ہوتا ہے کہ چاہے وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، وہ جس سے عشق کر رہا ہے اسی کو ڈھونڈتا ہے ہر جگہ. یہ بڑی سمپل سادہ سی بات ہے. ان کا اگلا سوال کہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے آداب کیا ہیں؟ بہت سمپل، جس قدر مؤدب رہ سکیں اپنے انداز میں اور اپنی گفتگو میں، اپنی دعاؤں میں، اتنا ہی کم ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مقام ادب ہے، تو کسی بھی طور کسی بھی طریقے سے خلاف ادب کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. جتنا مؤدب رہیں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بیٹیوں کے حقوق بطور انسان کیا ہیں؟ عموماً لڑکوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیوں کی جاتی ہے؟ یہ لڑکوں اور لڑکیوں میں جو تفریق ہے اس کا تعلق براہ راست ہندوازم سے ہے کہ ہندوازم میں بیٹیوں کو کوئی ایسی چیز سمجھا جاتا ہے جو بہت انفیریئر ہے. اور یہ صرف آج نہیں ہے بلکہ اسلام سے پہلے عرب میں بھی یہی معاملہ تھا. تو ہم لوگ یہاں اکثر بیشتر بات ہوتی ہے کہ ہمارے عقائد تو بدل گئے، الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن کلچرل ویلیوز ہماری وہی کی وہیں چلی آ رہی ہیں. تو ہم ان کلچرل ویلیوز کے زیر اثر بیٹیوں کو بیٹوں سے کمتر سمجھتے ہیں، جو کہ قطعی طور پہ غلط ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. بیٹیوں کو تو رب تعالیٰ کی رحمت کہا گیا ہے، تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ایسا سلوک انتہائی غیر مناسب ہے. جہاں تک حقوق کی بات ہے تو بڑی جو سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم ویسی ہی دلانی چاہیے جیسے بیٹوں کو انسان دلاتا ہے، اور بیٹوں کے مقابلے پہ زیادہ شفقت کا سلوک کیا جانا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ. باقی وہ تو ڈیٹیلز آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی.
ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ دوسروں پر بہتان تراشی اور کردار کشی کرنے والے پر اسلام میں کیا حد نافذ ہوتی ہے؟ کیا قانون میں بھی اس کی کوئی سزا ہے؟ تہمت کی سزا ہے اس پہ اسلام میں، اور دنیاوی قانون میں بھی تہمت اور بہتان پر آپ کا حق ہے کہ آپ ڈیفیمیشن کیس کر دیں ایسے شخص پر. لیکن فقیروں کے یہاں ایک طریقہ رائج یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کردار کشی کرنے والے لوگوں کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، بڑا محبت کا سلوک رکھتے ہیں، اور کبھی دل سے کسی کو برا نہیں سمجھا فقیروں نے. تو میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر بہتان، تہمت اور کردار کشی کی کوشش کو ہنس کے کہکا لگا کے ٹال دیا جائے کہ رب تعالیٰ خود بخود پھر ان چیزوں سے انسان کی جان چھڑوا دیتا ہے. یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کہیے جو آپ کا جیسا آپ سمجھتے ہیں کہہ دیجیے. تو فقیر سے تو بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ میرے بارے میں کوئی سی بھی رائے قائم کریں، اور جب ان کو رائے قائم کرنے کا حق ہے تو اپنی رائے کے اظہار کا بھی حق ہے ان کو. تو انہوں نے مجھے جیسا پایا، جیسا سمجھا، انہوں نے کہہ دیا، اس میں ان کا کیا قصور ہے. یہ بڑی پازیٹیو اور صحت مند اپروچ ہے اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو. صاحب حال ہونا کسے کہتے ہیں، اور صاحب حال ہونا روحانیت کی راہ کے لیے کیسا فائدہ مند ہے. صاحب حال ایز اے ٹرم اس آدمی کو کہتے ہیں جو احوال سے واقف ہو، اور ایک ان احوال سے واقف ہونے کے بعد ویسے ہی حال میں ڈوبا ہوا ہو. تو اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ صاحب حال وہ ہے جس پر چیزیں کھل گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے ہوئے ہے. آسان لفظوں میں اس کی تعریف کیوں سمجھ لیجیے. رہ گئی یہ بات کہ روحانیت کی راہ کے لیے کیسے فائدہ مند ہے. تو کوئی شخص جب تک کہ روحانیت اس کو حاصل نہ ہو جائے وہ صاحب حال ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بنیاد یہ ہے. تو اس لیے روحانیت سے واقف ہونا تو بنیاد بن سکتا ہے صاحب حال ہونے کی، لیکن صاحب حال کا جو کیفیت ہے وہ روحانیت کی راہ میں فائدہ مند نہیں ہے کہ پہلے روحانیت آئے گی. کسی نے پوچھا ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا قبروں پر یا قبرستان میں جانا گناہ ہے. کیا اس ضمن میں کوئی حدیث کوٹ کی جا سکتی ہے؟ آج کل اس پر
بہت بحث ہونا شروع ہو گئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس سلسلے میں جو احادیث مسلم میں یا بخاری میں موجود ہیں وہ سپرسیڈ ہو گئی ہیں. خواتین قبروں پر جا سکتی ہیں لیکن مزار پر نہیں جا سکتی. اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے بحث کا یہاں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے گا کہ قبروں پر جا سکتی ہیں مزار پر نہیں جا سکتی. تو آج کل یہ بحث شروع ہے اس پر، اور میں چونکہ ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ فروعی معاملات میں بات نہ کروں، اس لیے کہ مسلمانوں میں تو پہلے ہی تفرقہ بے پناہ ہے. تو اگر ہم ایسے معاملات پر بحث شروع کر دیں تو اس میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا جو فروعی معاملات میں کرتا ہے. تو اس لیے میں ذاتی طور پر تو بہت اوائڈ کرتا ہوں کہ کسی فروعی معاملے پر گفتگو نہ کی جائے. اس معاملے کو اگر آپ پلیز دیکھ لیں فتووں کے ذریعے سے تو میرے خیال میں زیادہ میرے لیے سہولت ہو جائے گی، میں امبیرسمنٹ سے بچ جاؤں گا. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ ان کے 3 سوال ہیں جو ایک ہی طرح کے ہیں. ان کا چوتھا سوال ہے کہ میں پچھلے بہت عرصے سے نماز اور تہجد کی پابندی لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی. بہت آسان سا کام ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم الارم لگاتے ہیں لیکن ہم جب الارم بولتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے تو ہاتھ بڑھا کے الارم کو بند کر دیتے ہیں. تو اس کا ایک آسان سا کام ہے کہ الارم اگر آپ کے بیڈ روم کے ایک کونے میں آپ کا بیڈ لگا ہے تو اس کے اپوزٹ فار کارنر میں الارم رکھ دیجیے. تو جب وہ الارم بولے گا تو مجبوراً آپ کو بیڈ چھوڑ کر اسے جا کے بند کرنا پڑے گا. تو ایک بار آپ نے بیڈ چھوڑ دیا تو پھر وہ سستی ختم ہو جائے گی. تو آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر سب سے آسان حل ہے وہ سمپل. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء کے بعد سورہ تغابن پڑھنا شروع کی ہوئی ہو اور کافی عرصے کے بعد ایک ناغہ ہو جائے تو کیا پچھلے سارے دن کی پڑھائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں ختم ہوگی. اس کا ہر بار جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے. تو اسے چونکہ وظیفے کے طور پر تو آپ پڑھ نہیں رہی، تو اس کا وہ ناغہ جو ہے اس سینس میں نہیں آئے گا جس سینس میں وظائف کے بارے میں آتا ہے. کہ اگر 101 دن پڑھنا ہے تو 100ویں دن اگر ناغہ ہو گیا تو پھر وہ تعداد کے لیے آپ کو 0 ہی سے شروع کرنا پڑے گا. تو یہ سورہ تغابن کی تلاوت میں وہ معاملہ نہیں ہے. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ تصوف میں مختلف سلسلے ہیں جیسے چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ،
وغیرہ. اسی طرح سلسلہ ملامتیاں بھی ہے کہ اس سلسلے کے لوگ جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے اسلام کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی عزت و تکریم نہ ہو اور لوگ ان سے دور رہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتے ہیں. برائے مہربانی سلسلہ ملامتیہ کے بارے میں روشنی ڈالیں. یہ پہلی بات تو اس میں ایک چیز ذرا سی دیکھ لیجئے کہ سلسلہ صابریہ اصل میں کوئی ایز سچ علیحدہ سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ چشتیہ ہی سے متعلق سلسلہ ہے. ہوا یہ ہے کہ جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خلفاء میں سے جناب حضرت نظام الدین اولیاء اور خلفاء ہی میں سے ایک جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب ہے. دونوں ہی اپنے اپنے رنگ میں بہت مشہور ہوئے. تو آپ کے موت کے حضرات نے جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نام کے ریفرنس سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ بنایا اور اپنے آپ کو نظامی کہنے لگے. اسی طرح جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب کے متقد مریدین انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صابریہ سلسلہ جوڑ لیا اور اپنے نام کے ساتھ لگا دیا صابری. تو وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کہلایا. ورنہ سلسلے انڈین سب کانٹیننٹ میں 4 ہی ہیں: چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ. تو سلسلہ صابریہ اصل میں سلسلہ چشتیہ ہی کی کنٹینویشن ہے، علیحدہ سلسلہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات کلیئر کر لیجئے ذہن میں. دوسرا سلسلہ ملامتیہ کے بارے میں آپ نے، یہ سلسلہ نہیں ہے کوئی بھی. یہ سلاسل میں 4 سلسلے ہیں، سلسلے کی جمع سلاسل ہے. ان میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا، یہ فرقہ ملامتیہ ہے، سلسلہ ملامتیہ نہیں ہے. ایک گروپ آف پیپل ایسا ہوا جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم اگر لوگوں کے سامنے اپنے اصل رنگ میں آئیں گے تو لوگ ہمیں ہر وقت گھیرے رکھیں گے. اور یہ ہے بھی ایک حد تک درست بات ہے. بالکل یہاں تک ان کی بات بالکل درست ہے کہ دنیا گھیرے رکھتی ہے تو عبادات میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، معمولات میں خلل واقع ہونے لگتا ہے. کیونکہ لاکھ آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ٹائم کو تقسیم کریں کہ فیملی کو بھی آپ ٹائم دے سکیں، لوگوں کی بھی خدمت کر دیں، اپنے روزگار کے معاملات کو بھی ٹائم دے سکیں، رشتہ داروں کو بھی ٹائم دے سکیں. آپ جیسے جی چاہے آپ تقسیم کر لیجئے ٹائم کو، لیکن لوگ اس کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے لوگ چلے آئیں گے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ فیملی کی حق تلفی ہوتی ہے، جبکہ فیملی کے حقوق ادا کرنا فرض ہے. تو آدمی فرض کی ادائیگی سے رک گیا. روزگار کمانا انسان پر فرض ہے، رزق حلال کمانا. اس میں خلل واقع ہونے لگتا ہے کہ لوگ آپ کی ورک پلیس پر جانے لگتے ہیں
تو وہ بددیانتی ہو گئی کہ جو ٹائم ہمارا بکا ہوا ہے، جہاں ہم ملازمت کر رہے ہیں وہ ٹائم ہمارا بکا ہوا ہے، اس کے لیے ہم اللہ کو آنسریبل ہیں کہ ہم نے تنخواہ 8 گھنٹے کی لی، لیکن در حقیقت 2 گھنٹے کام میں سے ہم وزٹرز کو دیتے رہے اور 6 گھنٹے کام کیا، تو ڈس آنیسٹی ہو گئی، آپ آنسریبل ہو گئے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں آپ پر، ان کو ٹائم نہیں دے پاتے کہ لوگ نہیں چھوڑتے، تو یوں اللہ کے حضور آنسریبل ہوتا جاتا ہے بندہ، ہر ایک چیز کی کوتاہی کی جواب دہی کرنا ہے اسے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک اور اس کے اندر سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جھک کے سلام کرتے ہیں، اس سے انسان کا نفس پھلتا پھولتا ہے، جبکہ نفس کو مارنا بنیادی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ اس کے لیے یہ فرقہ ملامتیہ والوں نے طریقہ یہ نکالا کہ وہ لوگوں کے موجودگی میں اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے، بظاہر۔ جیسے ایک قصہ ایک زمانے میں یہاں میں نے سنایا تھا کہ ایک فقہ و حدیث کے علم پر عبور رکھنے والے صاحب تھے یہاں، ان کو اہل عرب نے اپنے یہاں دعوت دی کہ درس و تدریس کا تھوڑا سا سلسلہ یہاں جاری کر دیں، تو آپ تشریف لے گئے، مریدین ساتھ تھے، ان دونوں پیدل سفر ہوتا تھا، تو اہل عرب نے شہر سے باہر نکل کے استقبال ان کا کیا، اور بڑا پرجوش اور بڑا شاندار استقبال تھا۔ تو جلوس کی صورت میں یہ صاحب جا رہے تھے، تو ایک جگہ ریڑھی کھڑی تھی کھجوروں کی، تو وہاں دکاندار سے کہہ کہ میں 2 کھجوریں لے لوں، وہ 2 کھجوریں اٹھائیں اور کھا لی۔ وہ تھا رمضان کا مہینہ، تو وہ لوگ جو اتنے پرتپاک استقبال کر رہے تھے اور جلوس کی شکل میں لے جا رہے تھے، لوحل پڑھتے ہوئے چلے گئے سب چھوڑ کر انہیں، کہ یہ کیسے عالم ہیں جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ تو جب یہ تنہا رہ گئے تو وہ مرید جو یہاں سے ان کے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا قصہ کیا گیا آپ نے، کیا آپ کی یہاں عزت تھی اور کیا سلسلہ بنا ہوا تھا، اور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، یہ دکاندار سے میں نے پوچھ کر اس کی اجازت سے کھجوریں اٹھائی تھی، میں مسافر ہوں، روزہ مجھ پر، وہ رعایت ہے میرے، لیکن میرا نفس اتنا پھل پھول گیا تھا، اتنا بڑا ہو گیا تھا اس استقبال کو دیکھ کے، کہ اپنے نفس کو زمین پر لانے کا میری سمجھ میں ایک ہی طریقہ آیا کہ وہی لوگ جو میری اتنی تعریف کر رہے ہیں وہی مجھے لعن طعن کریں تاکہ میرا نفس زمین پر آ جائے۔ تو اسی طرح یہ فرقہ ملامتیہ والے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے جس پہ شاید ان کی نظر نہیں گئی، کہ لوگ روحانیت اور تصوف سے دور بھاگیں گے کہ اس راہ میں شریعت کی تو پابندی نہیں ہے، گہرائی میں تو ہم دیکھتے نہیں، کبھی چیزوں کو ان کی فیس ویلیو پر لیتے ہیں، جو بظاہر نظر آ رہی ہے چیز اس کو لیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس کو گہرائی سے ذرا سوچ لوں، تو وہ پھر تصوف بدنام ہوتا ہے۔
میں جن صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، میرے مرشد صاحب، وہ اس معاملے میں سخت تھے. اس سلسلہ یہ جو فرقہ ملامتیہ ہے وہ حرکتیں درست نہیں. انسان کو خلوت میں اور جلوت میں دونوں جگہوں پر ایک صحیح بہیو کرنا چاہیے، چاہے لوگ ہوں موجود ان کی موجودگی میں. اور ہاں، دکھاوا البتہ نہیں تھا میرے مرشد صاحب کے یہاں قطعی طور پر. کبھی اظہار نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے تھے. یہ ایک اور سوال ہے کہ آج کل ایک کامن پریکٹس ہے کہ بڑے سرکاری عہدیداروں کے گھروں میں لوگ تعلقات بنانے کے لیے بہت سی اشیاء تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ حلال کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا اگر یہ چیزیں کسی اور کو آگے تحفے کے طور پر دی جائیں تو اس شخص کے لیے حلال ہوں گی؟ پلیز ایکسپلین کر دیں. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے ایک گورنر کو کسی نے تحفے میں غالباً کوئی تحفہ دیا تھا جو انہوں نے استعمال کر لیا. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک خبر پہنچی تو آپ نے اس گورنر سے باز پرس کی. تو اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے مجھے تحفے میں دی تھی. تو فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم گورنر نہ ہوتے تو یہ آدمی تمہیں پھر بھی تحفہ دیتا؟ تو اگر وہ نہیں دیتا تو پھر یہ تحفہ تمہارے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے. دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ایک سرکاری عہدے پر کام کر رہا ہوں اور لوگ مجھے تحائف پیش کرتے ہیں تو اگر میں اس منصب پر نہیں ہوتا تو کیا پھر بھی مجھے تحفے دیے جاتے؟ اگر نہیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے ان تحائف کو قبول کرنا. اس کی ایک فارم اور ہوتی ہے، وہ ہے کہ لوگ فقیروں کو یا بزرگان دین کو ہدیتاً چیزیں پیش کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ رہا کہ جو تحفے تحائف اور ہدیہ کی بھی چیزیں آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے اسے. لیکن محفل میں اٹھنے سے پہلے سب چیزیں تقسیم کر کے خالی ہاتھ اٹھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. تو اگر تو وہ اس زمرے میں کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے، تحفے تحائف پیش کر رہا ہے، تو سنت یہ ہے کہ پھر جیسی وہ چیزیں آپ کے پاس آئیں ویسے ہی آگے پاس آن کرتے چلے جائیں. آپ خالی ہاتھ محفل سے اٹھیے. اور اگر سرکاری عہدے کی وجہ سے آپ کو آ رہے ہیں تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. یہ کسی صاحب نے فرمائش کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو برائے مہربانی ہے اسماء حسنہ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے. کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی.
ایک صاحب نے سوال لکھا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالا جاتا تو ہم جنت میں پیدا ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اس سلسلے کو یوں دیکھیے، کہ یہ صحیح ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا غلطی کرنے پہ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ہے تو ان کو بنایا کس حیثیت میں گیا تھا؟ رب تعالیٰ نے انہیں کس حیثیت میں تخلیق کیا تھا؟ زمین پر اپنے خلیفہ کی حیثیت میں۔ تو جب تخلیق ہی اس نیت سے تھی کہ انسان رب تعالیٰ کا زمین پر خلیفہ ہوگا، تو پھر یہ درست نہیں ہے کہ جنت میں جانا اور جنت سے نکالے جانا اسی پلان کا حصہ تھا؟ ہم اس نقطے کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ جائے گا۔ تو یہ غلطی ہونا ہی تھی، اور اس غلطی کی پاداش میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہی جانا تھا۔ تو پھر جنت میں رہنے کا سوال ہی نہیں ہمارا پیدا ہوتا کہ ہم وہاں پیدا ہوتے۔ دوسرا ان کا ہے کہ یہ جنت وہی ہے جس میں نیک لوگ داخل کیے جائیں گے۔ بالکل وہی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت سے نکال دینا یہ قدرت کا پہلے سے ترتیب شدہ نظام تھا، وہ تو میں ابھی جواب دے چکا۔ یہ ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کی طرف کشش کی شدت محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیض کا حصہ آپ کے پاس ہے۔ میرے خیال میں آپ کی ریڈنگ غلط، یہ زیادہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک میری ذات کی بات ہے تو اگر مجھ میں کسی کو کشش محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ یہ وہ کشش ہے جو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے انسان کو۔ گناہوں میں کشش زیادہ ہوتی ہے، تو وہ حصہ تو وہاں ہوگا جہاں کوئی نیکی ہوگی۔ تو میرے ساتھ آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کشش ان گناہوں کی ہے جو مجھ سے صبح سے رات تک سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو فیض ملے گا کسی نیک اور اچھے انسان سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 29 سال کے بعد پتہ چلا آپ سے کہ رب لائق عبادت ہے۔ اگر ہم ہر عمل رب کی رضا کے لیے کریں اور ثواب کی نیت سے نہ کریں تو ایسا کرنا کیسا؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری کسی فکر کا نتیجہ نہیں ہے جو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کریں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، بلکہ میں نے تو صرف اور صرف جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہ دہرائی تھی۔ تو
اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، نہ یہ میری فکر کے نتیجے میں میری فکر کا حاصل یہ نہیں ہے، یہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا تھا۔ آپ کی یہ بات کہ ہر عمل رب کی رضا کے لیے کریں اور ثواب کی نیت سے نہ کریں، بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اس لیے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، یا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرا رب جو میرا خالق ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، اس کا حکم ہے، مجھے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ یہ خیال نہ ہو کہ اس کے نتیجے کے طور پہ میں جنت میں چلے جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، خاص طور پر مجھے توفیق بخشے کہ اس نیت سے کوئی عمل کر سکوں میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے مجھے ذکر دیا، بہت مزے میں ہوں، بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اندر پھٹنے لگتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاسٹل میں رہتا ہوں، باقی 3 لوگ روم میں میری حالت سے واقف نہ ہوں، اس لیے باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں، حالت نارمل ہو جاتی ہے۔ رہنمائی فرما دیجئے بھائی، اس میں کیا رہنمائی کروں گا؟ ایک چیز تو اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ اگر کسی کو میں کچھ پڑھنے کو دے دیتا ہوں تو اس میں یقین کیجئے کہ میری نیکی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ اس لیے یہ ذکر میں نہیں دیتا کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں اور میرے پاس کوئی علم ہے، اس علم کے ذریعے سے میں آپ کو پڑھنے کو دیتا ہوں۔ بھائی میں تو ایک ڈھونگ رچا کے یہاں بیٹھا ہوں، دکان سجائے ہوئے، ادھر ادھر سے باتیں اکٹھی کر لی، وہ آپ کو دے دی۔ نیت یہی ہوتی ہے کہ چلیے لوگ مجھے کوئی پڑھا لکھا سمجھ کے سلامی کر دیں گے کسی وقت، میرا کوئی کمال نہیں کسی چیز میں۔ یہ ذکر مجھے معلوم نہیں آپ کون صاحب ہیں، میں نے کیا دیا آپ پڑھنے کو؟ تو جیسے جھوٹا پکڑا جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں ہوتا میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا تھا، تو ایسے ہی مجھ جیسے لوگ جو ڈھونگ رچا کے بیٹھے ہیں، ادھر ادھر سے کہیں سے سن آئے وہ آگے پاس آن کر دیا، تو انہیں یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کس کو کیا ذکر دیا پڑھنے کو۔ لیکن آپ کو وہ سوٹ کر گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور جیسے آپ نے لکھا کہ آپ مزے میں ہیں، تو میں بھی یہی عرض کروں گا کہ مزے کیجئے۔ اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اگر آپ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا بیت رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو چھپا کے رکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کچھ ایک مسئلہ لکھا ہے، میں وہ پڑھنا نہیں چاہوں گا کہ آپ کی ذاتی چیز ہے وہ۔ بات یہ ہے کہ اگر اس میں دخل دینے سے معاملات بگڑتے دکھائی دیتے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ دخل مت دیجیے، خاموشی اختیار کر لیں۔ آگے انہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، وہ میں ضرور عرض کر دوں گا، لیکن چونکہ آپ کی ذاتی چیز ہے اس لیے پڑھوں گا نہیں۔
یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد قومی بچت بینک میں رکھے پیسوں پر منافع اسلامی نقطۂ نظر سے جائز ہے یا نہیں، رہنمائی درکار ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلے بھی 2-4 مرتبہ یہاں بات ہوئی۔ دیکھیے، الحمدللہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت ہے۔ وہ معاملات جس پر ہم کلیئر نہیں ہیں، اس کے لیے حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے، جس کے ذمے یہ کام ہے کہ ملک میں جو بھی قوانین بنے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کو پرکھ کر فتویٰ جاری کر دیں کہ وہ اسلامک ہے یا نہیں ہے۔ تو جب حکومت اپنے ذمے یہ کام لے لیتی ہے، اسلامی حکومت ہے اسلامی ملک میں، تو پھر میرے خیال کے مطابق ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ مجھے نیشنل سیونگز کے بارے میں تو نہیں پتا کہ کوئی فتویٰ آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن اسلامک نظریاتی کونسل کا ایک فتویٰ ضرور ہے کہ جو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اس پر ملنے والا منافع حلال ہے۔ اس کو کراس چیک کر لیجیے، اس کے بعد کوئی اور فتویٰ تو نہیں آیا۔ تو اس کا بہترین سورس یہ ہے کہ آپ یا تو قریبی کسی دارالفتاوی سے فتویٰ حاصل کر لیں، نہیں تو پھر اسلامک نظریاتی کونسل والوں کو کانٹیکٹ کر لیں، وہ آپ کو ایڈوائز کر دیں گے اور وہ زیادہ درست ہوگی بات۔ یہ انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ وارثیہ کے درود شریف کے اثرات بہت تیز اور مختلف ہیں۔ دیکھیے، درود شریف اوریجنلی ایک ہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ باقی لوگوں نے اپنے علم کی روشنی میں اپنی عقیدت اور محبت کے نتیجے میں درود السلام بنائے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کو یہ امپریشن میری کس بات سے مل گیا کہ چشتیہ صابریہ وارثیہ کا کوئی علیحدہ سے درود شریف ہے اور اس کے اثرات کو مختلف ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ درود شریف وہ پڑھا جانا چاہیے جو رائج ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو اوریجنل درود شریف ہے، درود ابراہیمی، اس کو پڑھیے، بہت اچھے اثرات ملیں گے آپ کو، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے ہم اصل چیز کی طرف چلے جائیں، تو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ ایک بار اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔